بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم 7 کلاس، آپ لوگ کیسے ہیں؟ امید ہے سب بچے خیریت سے ہوں گے، میں بھی خیریت سے ہوں۔ آج ہم نے آپ کی اردو کی بک شروع کی ہوئی ہے، جس میں ہم نے پہلے جو 13 لیسن ہے وہ کمپلیٹ کر لیے۔ آج لیسن نمبر 14 پڑھیں گے۔ زندگی ہے مختلف جذبوں کی ہمواری کا نام جو نظم ہے۔ اچھا بچوں، نظم شروع کرنے سے پہلے مشکل الفاظ کے معنی دیکھ لیتے ہیں۔ زندگی ہے مختلف جذبوں کی ہمواری کا نام۔ ہمواری کا مطلب ہے برابری اور مناسبت، برابری اور یکسانیت۔ الفاظ اور معنی: پنساری جڑی بوٹیاں بیچنے والا، ترکاری سبزی کو کہتے ہیں تلے نیچے، دانائی عقل مندی، دشواری مشکل، سرشت فطرت اور صحرائے نجد کا صحرا، لاری بس، معقول مناسب، مکتب سکول درسگاہ، ہرجائی بے وفا، ہموار سیدھا، ہمواری برابری یکسانیت۔ ملٹن انگریز شاعر کا نام ہے۔ لٹھا سوتی کپڑے کو کہتے ہیں۔ پیمائش ناپنا، دلیا دلا ہوا اناج۔ اب ہم سبق نمبر 14 زندگی ہے مختلف جذبوں کی ہمواری کا نام، اس میں ہم سوچیں اور بتائیں۔ مزاحیہ شاعری کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ مزاحیہ شاعری میں مزاح کا عنصر ہوتا ہے۔ معاشرتی مسائل پر ایسے طنز کیا جاتا ہے کہ لبوں پر مسکراہٹ آ جاتی ہے۔ پھر مزاحیہ شاعری لکھنے والے کوئی دو شاعروں کے نام لکھیں۔ کوئی دو شاعروں کے نام کون سے ہیں؟ انور مسعود اور انور مقصود، اور پھر دلاور فغان وغیرہ۔ مزاحیہ اور طنزیہ شاعری میں کیا فرق ہے؟ مزاحیہ اور طنزیہ شاعری میں کیا فرق ہے؟ مزاحیہ شاعری میں ہنسی مذاق کی بات ہوتی ہے، اور طنزیہ شاعری میں اصلاح کی غرض سے سچا اور اچھا طنز کیا جاتا ہے، یعنی اس میں اصلاح کا پہلو پایا جاتا ہے اور پھر سچا واقعہ بیان کیا جاتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اصلاح کی غرض سے سچا اور اچھا طنز کیا جاتا ہے؟ بہترین مزاح سے نظم میں لطافت اور شائستگی پیدا ہوتی ہے۔ اب بچوں، نظم شروع کرنے سے پہلے جن بچوں نے مجھے سبسکرائب نہیں کیا، جلدی سے سبسکرائب کریں۔ جو میرا لیسن پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں وہ بھی سبسکرائب کریں، زیادہ سے زیادہ مجھے سبسکرائب کریں۔ اوپر جو لفظ دیے گئے ہیں ان کے ہم تلفظ دیکھ لیتے ہیں۔ ملٹن اور لٹھا، پنساری، معقول، پیمائش اور دلیا۔ اب نظم کی تشریح کرتے ہیں۔ زندگی ہے مختلف جذبوں کی ہمواری کا نام، آدمی ہے شلجم اور گاجر کی ترکاری کا نام۔ اس میں شاعر سید ضمیر جعفری کی یہ لکھی ہوئی نظم ہے، جو کہ طنزیہ اور مزاحیہ شاعری کے ماہر ہیں اور بہت اچھی طنزیہ شاعری کرنے والے اچھے مزاح نگار میں ان کا شمار ہوتا ہے، مزاحیہ شاعری کرنے والوں میں۔ زندگی ہے مختلف جذبوں کی ہمواری کا نام، آدمی ہے شلجم اور گاجر کی ترکاری کا نام۔ یہاں پر شاعر کہتا ہے کہ زندگی جو ہے وہ مختلف جذبوں کس کو کہتے ہیں؟ احساسات، مختلف، ہمواری، برابری، یکسانیت۔ جو ہماری زندگی ہے وہ مختلف جذبوں اور مختلف احساسات کی برابری اور یکسانیت کا نام ہے۔ آدمی ہے شلجم اور گاجر کی ترکاری کا نام، اور آدمی جو ہے وہ شلجم اور گاجر جیسی ترکاری سبزیوں کے نام ہیں، یعنی آدمی کے موڈ پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ کبھی اس میں پھیکا پن، شلجم کی طرح پھیکا پن آ جاتا ہے، اور کبھی وہ گاجر کی طرح اس میں مٹھاس بھر جاتی ہے۔ یعنی جو زندگی ہے وہ ہمیشہ یکساں نہیں رہتی، اس میں کبھی مٹھاس اور کبھی پھیکا پن کا امتزاج پیدا ہوتا ہے۔ علم الماری کا مکتب، چار دیواری کا نام۔ ملٹن ایک لٹھا ہے، اور کیا ہے؟ مومن خان پنساری کا نام۔
علم الماری کا نام، علم جو ہے، جو کتابیں اور جو ہماری نوٹس وغیرہ جو کتب ہیں وہ الماریوں میں بند رہتی ہیں، یعنی اس میں آج کل کے بچوں میں پڑھنے لکھنے کا کوئی شوق نہیں، اور مکتب چار دیواری کا نام ہے، اور جو مکتب، جو اسکول اور جو درس گاہیں ہیں وہ صرف چار دیواری کا نام کی حد تک محدود رہ گئی ہیں، یعنی ان میں علم و ادب سکھانے کا کوئی رجحان نہیں، بس وہ پیسہ کمانے کی طرف لگے ہوئے ہیں اور صرف چار دیواری تک ہی محیط ہیں۔ اور ملٹن ایک لٹھا ہے، اور ملٹن لٹھے کا نام بھی بیٹا پرانے زمانے میں ملٹن جو تھا وہ لٹھے کا نام تھا، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ملٹن صرف لٹھے کا نام ہے، بلکہ ملٹن جو ہے وہ انگریزی شاعر کا نام ہے، انگریزی شاعر کا نام ہے، اور اس کے نام سے لٹھا، ایک زمانے میں لٹھا بکا کرتا تھا جس کا نام ملٹن شاعر کے نام سے مشہور، ملٹن شاعر کے نام پر اس لٹھے کا نام رکھا گیا۔ پھر مومن خان مومن جو ہے وہ پنساری کا نام ہے، اور آج کل کے بچوں میں یہ کوئی شعور نہیں کہ وہ انگریزی شاعروں اور پھر اردو شاعروں کے نام کا کوئی ان کو پہچان نہیں، وہ مومن خان مومن کو بھی پنساری یعنی جڑی بوٹیاں بیچنے والے آدمی کا نام سمجھتے ہیں کہ وہ مومن خان مومن جو ہے وہ جڑی بوٹیاں بیچنے والے کا نام ہے، حالانکہ جو مومن خان مومن ایک بہت بڑے شاعر گزرے ہیں، اور ملٹن جو ہیں وہ انگریزی شاعر کا نام ہے۔ صاف کالر کے تلے معقول اجلی سی قمیض ہے بہت ہی مختصر سا میری دشواری کا نام، میری دشواری کا نام، صاف کالر کے تلے معقول اجلی قمیض، اور جو صاف کالر ہے، اجلا جو سفید کالر ہے، اس کے نیچے اجلی دھلی ہوئی، اجلی کس کو کہتے ہیں، اجلی دھلی ہوئی صاف ستھری قمیض ہوتی ہے، تلے نیچے، صاف کالر کے نیچے معقول ایک مناسب ایک قمیض ہوتی ہے، بہت صاف ستھری اور دھلی ہوئی قمیض ہوتی ہے بہت ہی مختصر سا میری دشواری کا نام، اور یہ زندگی جو ہے وہ بہت دشواری یعنی بہت زیادہ مشکل زندگی ہے، اور یہ بہت ہی مختصر سا ہے میری دشواری کا نام، اور میری دشواری اس میں یہ ہے کہ جو صاف ستھرا کالر ہے، قمیض تو بہت اجلی رہ جاتی ہے، اور جو صاف ستھرا جو کالر ہے وہ بہت جلد میلا ہو جاتا ہے مٹی اور دھول پسینے کی وجہ سے۔ پھر ہے آگے، اس نے کی پہل پیمائش شہرۂ نجد، کیس ہے دراصل ایک مشہور پٹواری کا نام، اس نے پہلے شروع میں پیمائش ناپنا، صحرائے نجد کا صحرا، یعنی وہ صحرا کہ جہاں پر کیس مجنوں کا نام ہے، جو کہ لیلا کے عشق میں دیوانہ ہو گیا تھا، اور دیوانہ ہو کر وہ نجد کے صحرا میں نکل گیا تھا، دیوانگی کے عالم میں، اور پٹواری کس کو کہتے ہیں کہ زمینوں کے لین دین کرنے والے کو ہم پٹواری کہتے ہیں، اور اس میں شاعر کہتا ہے کہ جو کیس ہے اس نے شروع میں لیلا کے عشق میں مبتلا ہو کر اس میں جب ناکامی اس کو ہوئی تو وہ اس نے صحرائے نجد کا رخ اختیار کیا، اور صحرائے نجد کو اتنی دفعہ اس نے ناپا کہ وہ پٹواری کہ اس کو ہم صحرا کا پٹواری کہتے ہیں، صحرا ناپنے والا، صحرا کی پیمائش کرنے والا سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ تو
لیلا کے عشق میں دیوانہ ہو کر اس کی جدائی میں صحرائے نجات کی طرف اس نے اپنا رخ اختیار کیا تھا۔ عشق ہر جائی بھی ہو تو درد کم ہوتا نہیں، ایک ذرا تبدیل ہو جاتا ہے بیماری کا نام۔ اور عشق ہر جائی کس کو کہتے ہیں؟ جدائی کو کہتے ہیں۔ اور درد کہتے ہیں، تکلیف کو کہتے ہیں۔ اور عشق ہر جائی بھی ہو تو درد کم ہوتا نہیں، اگر عشق کی جدائی، عشق یعنی عشق اگر جدائی کے عالم میں ہو تو اس کا درد کم نہیں ہوتا، کبھی بھی کم نہیں ہوتا۔ اگر عشق میں جدائی کا پہلو کار فرما ہو، جدائی آ جائے، عشق کی راہ میں اگر جدائی پیدا ہو جائے تو پھر جدائی آ جائے تو پھر اس کا درد کم نہیں ہوتا، ایک ذرا تبدیل ہو جاتا ہے بیماری کا نام۔ بس ایک بیماری کا نام تبدیل ہو جاتا ہے، ذرا سی بیماری ہوتی ہے کہ جس کا نام ہم تبدیل کر دیتے ہیں، اور عشق بھی ایک ایسی ہی بیماری ہے جس کا نام ہم تبدیل کر دیتے ہیں۔ بات تو جب ہے بدل جائے سرشت انسان کی، یوں تو لکھ دو اونٹ پر لاری کا نام۔ بات جب ہم انسان کی سرشت یعنی اس کی فطرت کو، انسان کی فطرت کو کبھی نہیں بدلا جا سکتا، اور جب ہم اس کی فطرت کو بدل دیتے ہیں تو ایسے یوں تو لکھ دو اونٹ پر لاری کا نام۔ ہم جب انسان کی سرشت جب بدل جاتی ہے، اس کی فطرت بدل جاتی ہے، تو ہم ایسے ہی اونٹ پر بھی لاری کا بس کا نام لکھ دیں تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں، تو یعنی اونٹ جو ہے وہ اونٹ ہی ہے، اور اس کی سرشت کبھی نہیں بدلے گی، اور لاری جو ہے لاری ہے، اور اس پر اگر ہم اس کا نام لکھ لیں گے، بس کا نام لکھ لیں گے، تو وہ بس کا نام لکھنے سے اونٹ جو ہے وہ بس نہیں بن سکتا۔ اور انسان کی سرشت بھی ایسے ہی ہے کہ جب وہ بدل جائے تو اس کی کہ انسان کی جو فطرت ہے وہ کبھی نہیں بدل سکتی۔ دل ہو یا دلیا ہو، دنائی کی بلائی ضمیر، زندگی ہے بعض اشیاء کی خریداری کا نام۔ دل ہو یا دلیا ہو، انسان کا دل ہو یا دلی ہوئی چیز کو ہم یعنی پیسی ہوئی چیز کو ہم کیا کہتے ہیں؟ گرائنڈ کی ہوئی چیز کو ہم دلیا کہتے ہیں۔ دنائی کی بلائی ضمیر، اور دنائی ہو یا کہ ضمیر کی بلائی ہو، ضمیر اس میں شاعر نے اپنا تخلص استعمال کیا ہے کہ ضمیر، شاعر کہتا ہے کہ اس میں میری بھلائی ہو یا دنائی ہو یا میری بلائی ہو، عشق دل ہو یا دلیا ہو، دلا ہوا کوئی چیز ہو، زندگی ہے بعض اشیاء کی خریداری کا نام۔ اور زندگی انہی مختلف اشیاء کی خریداری کا نام ہے، خرید و فروخت کا نام ہے، یعنی یہ زندگی جو ہے اس میں ہم اشیاء مختلف چیزیں خریدتے ہیں، اور اس میں دنائی بھی اور بلائی بھی پائی جاتی ہے۔ ٹھہریں اور بتائیں، یہ نظم کس صنف سخن سے تعلق رکھتی ہے؟ یہ نظم مزاح یا صنف سخن سے تعلق رکھتی ہے؟ آپ کو اس نظم کا کون سا شعر پسند ہے اور کیوں؟ ہمیں اس نظم کا دوسرا شعر پسند ہے، علم الماری کا مکتب چار دیواری کا نام۔ ملٹن ایک لٹھا ہے، مومن خان پنساری کا نام۔ اور علم جو ہے بچوں، اس میں شاعر نے کہا ہے اس شعر میں کہ علم جو ہے آج کل الماریوں میں محفوظ ہو گیا ہے، یعنی جو کتب ہیں وہ اس کا کوئی بھی مطالعہ نہیں کرتا، کوئی بھی آج کل کے بچوں کو جو مطالعہ کرنے کی، کتب کا مطالعہ، مختلف کتابوں کا جو پڑھنا ہے وہ
نہیں پڑھتے، اور مکتب بھی جو ہیں، جو آج کل کے اسکول اور مدرسے جو ہیں وہ بھی چار دیواری ہی میں محدود ہو کر رہ گئے ہیں، اور اس میں علم و ہنر سکھانے کا کوئی رجحان نہیں، بس وہ چار دیواری تک محدود ہیں۔ ملٹن ایک لٹھا ہے۔ ایک زمانے میں بچوں ملٹن لٹھے کا نام ہوتا تھا، یعنی سوتی کپڑے کا نام ہوا کرتا تھا، اور بچے یہی سمجھتے تھے کہ ملٹن صرف لٹھے کا نام ہے۔ ملٹن اصل میں انگریزی شاعر کا نام ہے، مومن خان مومن پنساری کا نام نہیں، جڑی بوٹیاں بیچنے والے پنساری کا بیچنے والے دکاندار کا نام نہیں، بلکہ مومن خان ایک مشہور زمانہ شاعر کا نام ہے، اور یعنی بچوں میں جو پڑھائی ہے اس کا فقدان ہے، یعنی آج کل کے مکتب اور اسکولوں میں یہ پڑھائی ایسی ہے کہ وہ بچوں کو جو شاعر انگریزی اور اردو کے شاعروں میں کوئی تمیز، اردو اور انگریزی کے شاعروں کی کوئی پہچان نہیں کہ کون سا شاعر اردو کا ہے اور کون سا انگریزی کا ہے۔ اچھا بچوں، یہاں پر ہی ہمارے آج کے لیسن کا وقت ختم ہوتا ہے۔ آپ مجھے لائک شیئر کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ جو میرا لیسن فرسٹ ٹائم دیکھ رہے ہیں مجھے سبسکرائب ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔